والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ماشاءاللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، بے شک. تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق احترام واجب التکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے مامے کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. دیکھیں، جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا کسی بھی نعمت کا اللہ کی، تو اللہ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. بے شک. یہاں تک کہ امام غزالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہو گے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بے اولاد نہیں بنایا، صاحب اولاد بنایا، تب اللہ آپ کے بچوں میں برکت عطا کرے گا. تو ان سے پوچھا جب بچے پیدا ہو گئے تو پھر اب شکر ادا کرنے سے کیا برکت ہوگی؟ تو فرمایا اللہ ان بچوں کو نیک بنا دیتا ہے جن کے والدین اپنے بچوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو میری گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں میرے بھائی دکانوں پر، ادھر جدھر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر جو لڑکے کھڑے ہیں نوجوان، ان سب سے میری گزارش ہے کہ روڈ سے آپ لوگ نیچے آ جائیں. آپ کی بڑی مہربانی. اچھے بچے ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے، امید ہے. آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ لوگ آگے کرسیاں جو بھی 5-10 خالی ہیں آگے بھر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرات یہ تھوڑی سی محفل ہے، تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو بے تکلف ہونا ہوگا اور آپ کو یہ احساس کروانا ہوگا اپنے آپ کو کہ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو حضور کی محفل میں جب آپ بیٹھیں تو سبحان اللہ وغیرہ اس میں آپ کہنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ برتیں، چونکہ یہ سمجھ کے نہ کہیں کہ چلو مولانا کہہ رہے ہیں ایک زمانے سے کہلواتے چلے آئے ہیں، علماء مولانا کہلواتے ہیں تو چلو کہہ دیتے ہیں، اس کو ہلکے نہ لیں. حضور فرماتے ہیں یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے. یعنی زمین کا ایک حصہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی جس حصے پہ آج آپ بیٹھے ہیں، اب اس کے جیسے یہ پڑوسی حصہ ہے اس کا، حضور فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے آج میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. بے شک. یعنی آپ جب اس طرح سے ذکر کریں گے، بھائی اس کا تھوڑا سا ٹریبل بڑھائیں، آپ تھوڑا سا اس کا آواز میں آپ اس کی ٹریبل دیں، ہلکا سا بڑھائیں آپ آواز نہ بڑھائیں، ٹریبل بڑھائیں آپ اس کی. ہاں ہلکا سا اس میں آپ ایکو بھی دیں، بالکل اس کی آواز نہیں، ایکو ہلکا کریں اور ہلکا کریں ایکو. ہاں آپ لوگ اتنے خاموش ہیں تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ تھوڑا سا آپ ہلکا ہلکا بولیں گے تو تھوڑا سا ریپو بیلٹ بنے گا. اور تھوڑا سا مسکرانا بھی سیکھیے، مسکرانے سے جو ہے نا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. واہ بھائی ماشاءاللہ. جو لوگ مسکراتے ہیں نا ان سے لوگ لائن لگا کے ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، جن کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے نا لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو لوگ نہیں مسکراتے ان کے چہرے ایسے بیچارے وہ مردود لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے اپنے لوگ بھی مجبوری میں ملتے ہیں. بے شک. اب میری بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، اتنا بولیں گے آپ مائک میں.
آپ بڑے اچھے انسان ہیں، نیک آدمی ہیں، معاف کیجیے گا تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، ورنہ ناظم لوگ کہاں بولتے ہیں، تو احسان کر رہے ہیں میرے اوپر، اگر تھوڑا سا آپ ہلکا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب تک آپ اپنی عادت کو اپنے گھروں میں مسکرا کے داخل ہوا کیجئے، گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی۔ چہرے کون سے خوبصورت ہوتے ہیں، آج کل بڑی ہوڑ چل رہی ہے، انہی موبائلوں کی بکری زیادہ ہے جس میں اچھا فلٹر لگا ہوا ہے، نوجوان اسی موبائل کو زیادہ خریدتے ہیں، لڑکیاں بھی اسی موبائل کو زیادہ خریدتی ہیں جس میں ان کے چہرے کے داغ دھبے پہلے میک اپ کے ذریعے اب موبائل میک اپ کر دیتا ہے، تصویر کو ایک اچھے خاصے انسان کی تصویر کو وہ اچھا خاصا بنا دیتی ہے۔ مطلب ایسے موبائلوں کی تلاش ہے جس میں گورا رنگ کالا ہو جائے، موٹی ناک پتلی ہو جائے، ایسے موبائل میں فلٹر چلے ہیں۔ اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا کہ آخر بھائی چہرہ کون سی کریم سے خوبصورت ہوتا ہے؟ اکثر لاکھوں اربوں خربوں روپیہ ایک سال میں میک اپ پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کون سی چیز ہے جو انسان کے چہرے کو گلو پیدا کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اٹریکٹیو بناتی ہے، اسمارٹ بناتی ہے؟ ان کا کوئی کریم نہیں اور کوئی فیس واش نہیں، کوئی صابن نہیں۔ کہا پھر کہ انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یہ رگیں ہیں، اور یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں، یہ تبھی کام کرتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے پیارے حضور کی پیاری سنت ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی حضور اتنا مسکراتے ہیں، سرکار اتنا مسکراتے ہیں کہ ایک صحابیہ اتنا مسکراتی ہے کہ اور دوسری صحابیہ جو ہیں عورتیں اس سے کہہ رہی ہیں کہ عورتیں تجھے پاگل کہنے لگی، تو اتنا کیوں مسکراتی ہے؟ تو اس نے کہا لوگوں کی باتوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو مسکرا۔ میرا امام فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ ہاں تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے بولو یا رسول اللہ۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، اللہ حضرت کی عمر برکت عطا فرمائے۔ میں نے جب گزارش بھی کر دی، اس کے باوجود بھی جو روڈ پر کھڑے ہیں، جو لوگ روڈ چھاپ ہی رہنا چاہتے ہیں، ان کو بتاؤ کون منزل پہ بٹھا سکتا ہے؟ یہ نوجوان ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ میرے بھائیوں کو کہ میں ان کو محبت سے بلا رہا ہوں، یا تو آ جائیں یا پھر اپنے گھر چلے جائیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ بڑی تکلیف ہے آج کل، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں گے تو پھر تقریر کروں گا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ لوگ جو اپنی مرضی سے آئے ہیں وہ ذرا حاضری پیش کریں، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا سبحان اللہ، طیبہ میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے جو جانا چاہتا ہے وہ ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ۔ مدینہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ، ورنہ پیسے بہت ہیں لوگوں کے پاس۔ بے شک۔ ہاں یہ پیسے مدینے کے نام پہ ہی بن کے پیسے نہیں نکلتے، باقی کسی لڑائی ہو جائے تو جھگڑا کر کے خوب پیسہ خرچ کر دیں گے۔ ہاں بیٹے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوب ان کے اکاؤنٹوں میں پیسہ جمع ہے، خوب اچھی زمینیں ہیں، وقت پہ خوب اچھے پلاٹ بھی خرید لیتا ہے۔ اپنا پڑوس کا مکان بک رہا ہو نا تو مرتے مرتے خرید لے گا، یار پڑوسی بیچ رہا ہے کوئی اور نہ خریدے، جیسے وہ تو بیچ رہا ہے یہ قیامت تک اسی میں رہے گا، اس کا مزاج اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مگر لوگ کہتے ہیں مدینے والا بلائیں گے حضور تبھی تو جائیں گے، تو کیا مطلب تمہارے پر ٹیلی فون آئے گا کوئی مدینے سے کہ بھئی آ جاؤ بھئی تمہارے بغیر جو ہے نا وہ صفا مروہ پہ دل نہیں لگ رہا ہے، کوئی طواف میں مطاف سونا ہے تمہارے بغیر؟ یہ کون سی بات کر دی لوگوں نے؟ حج بھی کرنے تب جاتے ہیں بیچارے جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، کسی لائق نہیں بچتے، یہ ایئرپورٹ سے دھکے مارنے شروع کر دیتے ہیں ان کو لوگ، ادھر ہٹو ادھر ہٹو۔ وہ جو کبھی جنہوں نے اکیلے لکھنؤ نہیں گئے وہ کیسے انٹرنیشنل سفر کریں گے؟ اس کے بعد وہ مینا میں جا کر کے سب جگہ جا کر کے ان کو سوائے پریشانی کے اور کیا ہوتا ہے؟ آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ یہ نہ جانے کس آدمی نے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ بھئی پہلے بچوں کی شادی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے۔ یہ کس جاہل نے یہ بات دماغ میں ڈال دی کہ اس کا مطلب یہ سیدھا یہ بن رہا ہے کہ حج ایسی چیز ہے کہ اگر کرو گے تو پھر بچوں کی شادی رہ جائے گی معاذ اللہ۔ یہ کس نے خیال دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جب جائیں گے جب حالات بالکل سدھر جائیں گے،
ان بے وقوفوں کو یہ بتاؤ کہ مدینے جا کے حالات بدلتے ہیں. اگر حالات بدلنا چاہتا ہے تو مدینے جا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے شک مدینے نہیں جاتے لوگ, مر جاتے ہیں ایسے بغیر مدینہ دیکھے. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے مدینے کی زیارت کی, یعنی جس نے میری قبر شریف کی زیارت کی, فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس میں میری شفاعت واجب. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ مدینے جائیں گے نا, انشاءاللہ جائیں گے بھائی. یہ موبائل بدلنا چھوڑو, نیت بدل کے مدینے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. واہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. پڑھیے رو رو کر حال دل سنانا ہے. بے شک کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, مل کے پڑھ لیجئے. رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے, اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے, اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. سبحان اللہ. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. میرے ساتھ تو پڑھو ذرا, آنا اور جانا ہے. ماشاءاللہ. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں نا, ایک رکشے والا مجھے ملا تھا 2 سال پہلے مدینے میں. کہنے لگا میں رکشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. سبحان اللہ. 20 روپے 50 روپے ڈالتا تھا اور مدینے کی یادوں میں تڑپتا تھا. کہتے ہیں ایک دن بے چینی زیادہ ہو گئی, 12 سال ہو بھی چکے تھے پیسے اکٹھے کر کر کے. اس بیچ میں میرے بچے بیمار پڑے, میں مگر وہ گولک نہ توڑی جس میں مدینے کے پیسے تھے. کہتے ہیں میں پھر اس کو لے کے گیا ٹور والے کے پاس, میں نے کہا یہ میرے پیسے ہیں, مجھے مدینے جانا ہے. اس نے جب توڑ کے اسے گنا تو 57,000 روپے نکلے. تو اس نے کہا ہم تو 80,000 میں لے کے جاتے ہیں, مگر تیرا عشق دیکھ کے تجھے ہم 57,000 میں لے کے چلتے ہیں. میں وہ ٹکٹ وغیرہ لے کے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے, میں آپ کی بیوی ہوں, شریک حیات ہوں, میں نے غربت میں آپ کے ساتھ وقت کاٹا ہے, آپ نے فاقہ کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے, تو مدینے اکیلے جاؤ گے؟ تو میں رونے لگا. میں نے کہا بیگم میں تو بچپن سے مدینے کے لیے تڑپتا ہوں, بچپن سے نعتیں سنتا ہوں, مگر غریب ہوں, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو اب میں نے پیسے جمع کیے, اب میں تمہیں لے جانے کے لائق نہیں ہوں. کہتے ہیں میں جب رویا نا تو میری بیوی اندر گئی, اس کے پاس 1 تولہ زیور تھا. اس نے کہا یہ میرا زیور ملا کے سب کی بیچ دو, مجھے اپنی قبر میں نہیں لے جانا, مجھے میرے مدینے والے کا مدینہ دکھا دو. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب تو مدینے کی کہاں دلوں میں خواہش رہے, اب تو لٹ گئی دلوں کی خواہش, اگر پھر بھی اللہ کرے گا تو پیدا ہوں گی. پڑھو. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا ہے. ماشاءاللہ. آپ بھی پڑھیں, آنا اور جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں, جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. ایک پیارا سا کوچا ہے, گنبد وہ سہانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیارا سا کوچا. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں پھر اپنی تقریر شروع کروں گا. سنی نا, سنی دنیا سے جا رہا ہے. کون سنی؟ اور سنی تو پھر ادائیں الگ ہوتی نا سنی کی. تو وہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں سے جب میں مر جاؤں نا تو میرا چہرہ ٹھیک سے صاف کر دینا, اور وہ جب غسل دے چکو نا تو چہرے پہ اچھے سے میرے جو ہے وہ روئی سے کاپوس سے میرا چہرہ صاف کرنا, آنکھوں میں میرے سرما بھی لگا دینا اور میری داڑھی بھی کاٹ دینا. کو لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں, تو وہ کہہ رہا ہے
ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بلند آواز میں بولیے. ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دینا, مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا. واہ بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھے قبر میں جاتے ہی بے شک ماشاءاللہ ان کو دکھانا ہے. ایک پیارا سا, میرے ساتھ پڑھو, ایک پیارا سا کوچا ہے گنبد وہ. اب بیٹھے, میں تقریر شروع کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں بھائی, میں آپ کو بتاؤں, جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کو مرنا ہے تو یہ محفل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. یعنی پوری زندگی تقریر کرنے والا کرتا رہے اور سننے والے بھی سنتے رہے, مگر ان کو یہ خیال نہ آئے کہ ان کو مرنا ہے تو وہ نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک, میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ہو سکتا ہے, میں ہر تقریر میں کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. اور یہ بعید بات نہیں, آپ کہہ دو ہو سکتا ہے, مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا. میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی موت کا ذکر کرتا ہوں. میرا سب سے بڑا بچہ, حالانکہ بیٹا میرا 10 سال کا ہے, اس کے باوجود میں اس سے بھی اور اس سے چھوٹے دو ہیں ان کے سامنے بھی, وہ سمجھتے نہیں, پھر بھی میں ان سے کہتا ہوں. کبھی کبھی مجھے رات میں گھر میں لیٹنے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے اس کمرے میں اور لیٹنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہتا ہوں, میرے بیٹو آج یاد رکھنا, ہو سکتا ہے کہ آج یہاں لیٹے ہو, کل ہم سب قبروں کے اندر چلے جائیں. اگر نیک بنانا نا بچوں کو تو قبر کے ذکر کرو موت کا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. اگر یوں ہو سکتا ہے تو اس محفل میں کوئی بندہ میرا بھائی ایسا ہو سکتا ہے جو آخری نصیحت سن رہا ہو. اس کے بعد پھر وہ کبھی یہ نصیحت, میری کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو, میری کوئی ایسی بیٹی بیٹھی ہو, کوئی میری بزرگ کوئی خاتون بیٹھی ہو امت کی حضور کی, کوئی میرا بھائی بیٹھا ہو, اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی تو ہوگا. میرے بھائی میری طرف دیکھیں, موت کتنی قریب آ رہی ہے, آپ ذرا توجہ کریں اور میری بات پر دھیان دیں. کتنی قریب ہے موت کہ اتنا قریب تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. میرا ایک بڑا قریبی انسان, مجھے بڑا ماننے والا, فون کرتا ہے, سید صاحب دعا کریں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود نہانے چلا گیا, اور نہانے گیا, اب وہ ڈوب چکا ہے, دعا کریں میرا بچہ مل جائے. اب سنیں, وہ دوپہر میں 10 بجے صبح میں ڈوبا ہے, پورا دن گزر گیا, ماں باپ پورے دن اسی دریا کے باہر کھڑے ہیں, ماں باپ رو رہے ہیں اور ادھر ادھر بات کر رہے ہیں, مجھے بار بار فون کرتے ہیں, میرا دل بھی ادھر دھڑکتا ہے. حالانکہ میں تو مطمئن تھا کہ اب کہاں بچے گا بچہ جو ڈوبے ہوئے اتنا دن ہو گیا. پھر اس کو وہ صبح 6 بجے کے بعد وہ بچہ نکلا ہے, وہ جوان 18 سال کا لڑکا, وہ دوستوں کی وجہ سے جب وہ نکلا تو میاں اب اس کے ماں باپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنا چہرہ پھول گیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو پہچان نہیں پا رہی ہے. باپ کے سینے پر کیسا دھکا لگا ہے. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں, موت جب آتی ہے تو بالکل پتہ نہیں چپکے سے آتی ہے اور ایک دم خاموش کر کے چلی جاتی ہے, اور انسان پھر کہتا ہے ہائے بڑا افسوس, ہائے مجھے وقت نہیں ملا, ہائے میں نے اپنی دنیا زندگی برباد کر لی. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لیے. پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جان جاؤ گے. پھر فرماتا ہے پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے. مولا علی سے پوچھا اے مولا علی یہ 2 مرتبہ اللہ نے ایک ہی بات کیوں کہی اور اللہ نے سما استعمال کیا؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اللہ 2 مرتبہ حساب لے گا, ایک بار قبر میں لے گا اور پھر اس کے بعد حشر میں لے گا. یہ ان پیسے والوں سے جو پیسہ کماتے کماتے دنیا سے چلے گئے, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ موت جب آتی ہے تو کبھی یہ کسی کو مہلت نہیں دیتی کہ بھئی اب کسی کو OTP آئے گی, کسی کو ٹیلی فون آئے گا کہ موت آنے والی ہے توبہ کر لو.
لو نہیں نہیں نہیں، بلکہ 15 سال کا بچہ، اس کو حافظ قرآن ہے وہ بچہ، اس کی دستار اگلے ہفتے ہونی ہے، وہ اپنے گھر جمعے کے دن آیا ہے، اس نے نہا دھو کے گھر سے نکلا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، مگر راستے میں گر گیا، اس کو اسپتال لے جایا گیا، اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے کہا یہ تو انتقال کر گیا، یہ تو اب زندہ نہیں ہے۔ اب ماں کو خبر ہوئی، ماں آئی، آ کر کے کہتی ہے میرے لاڈلے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، تو میری آنکھوں سے دور رہا، میں نے صبر کیا اس نیت سے کہ جب میں قبر کی اندھیریوں میں کھو جاؤں گی تو میرا بیٹا جب قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا تو میری قبر میں روشنی آئے گی، مگر میرے بیٹے تو نے اپنی ماں کے ساتھ یہ ایسی باتیں کر گئی۔ وہ ماں اپنے بیٹے کے سر پہ اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ کے باندھ کے کہتی ہے لوگوں میرا بچے دیکھو، اس کے میں نے دستار کر دی۔ باپ آگے بڑھ کے کہتا ہے میرے حافظ صاحب، میں نے اس وجہ سے تم کو حافظ بنایا تھا کہ میں گنہگار ہوں، کہ جب تم میری نماز جنازہ پڑھاؤ گے تو اللہ مجھے بخش دے گا، مگر ہائے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ جوانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، بوڑھے کھانستے میں جا رہے ہیں۔ موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی کہ 22 سال کا لڑکا بائک پر ہے، اتنی مہلت موت نے اس کو نہیں دی کہ وہ گاڑی روک لے، کانوں کے وہ لیڈ نکال لے، گانے سے توبہ کر لے، جو گانا وہ سنتے سنتے آ رہا تھا، مگر وہ گانا سنتے سنتے وہی دل کا دورہ پڑا اور بلٹ کے اوپر ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ موت انسان کو حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب فرشتہ آتا ہے موت کا تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے ایک دن کی مہلت، کہا تو نے سارے دن گوا دیے۔ اب اس کی آنکھیں پھک ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے کچھ سیکنڈوں کی محنت، کچھ منٹوں کی، کچھ گھڑیوں کی مہلت دے دے کہ میں اپنے رب کے حضور توبہ کر لوں اپنے گناہوں سے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو نے سارا وقت خراب کر دیا اور اب تجھے کوئی مہلت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العالم فرماتے ہیں کہ موت حال بدلنے نہیں دیتی۔ بے شک سبحان اللہ، موت حال بدلنے، تو جس حال میں مرنا چاہتے ہو وہی حال بنا لو۔ جو فلمیں دیکھ دیکھ کے سو رہا ہے وہ فلم دیکھ دیکھ کے ہی مرے گا۔ جس نے بڑی لمبی چوڑی گندی تصویر بھی دیکھی، ایک ایک گھنٹہ فیس بک پہ جو لڑکا لگا رہا اور اس نے گندی ویڈیو بھی دیکھ لی، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ جتنی بے حیائی اس دور میں گھروں کے اندر گھسی ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ پہلے کے لوگ جب بے حیائی کرتے تھے تو VCR چلتے تھے، پہلے کے زمانے میں تو جو بھی VCR دیکھنے جاتا تھا اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب ہر موبائل میں گندگی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کوئی دیکھ توڑی رہے، مگر رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب جو گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے مر گیا، قبر میں جا کے وہ حضور کو کیسے پہچانے گا؟ میرے بھائی موت جب آئے گی تو حال بدلنے نہیں دے گی، حال بدلنے نہیں دے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا ہے اور آگے کہتا ہے حضور میں حافظ قرآن ہوں، بہت پکا حافظ قرآن تھا، سب سے ٹناٹن مضبوط حافظ قرآن پورے بصرہ میں، اس سے زیادہ مضبوط قرآن کی تلاوت کوئی کرتا نہیں تھا، اتنا بہترین حافظ و قاری تھا۔ مگر اس دن رونے لگا کہ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے۔ حضور اسے میں نے دیکھا، دیکھ کر کے میں کانپ گیا اور اس کے بعد سے لے کے اس کے الفاظ میرے دل میں سینے میں نشتر کی طرح چپ گئے، اور تب سے لے کے اب تک میں نے اب حال یہ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کے جملے کی وجہ سے میں کانپ گیا، اب مجھے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں۔ حضور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا ہے تو میرے دل سے قرآن نکال دیا، ابھی قرآن نکلا ہے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ یاد رکھنا، وہ کہہ رہا حضور مجھے قرآن یاد نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ جو بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے وہ فیس بک کو 3 گھنٹے دیکھے اور قرآن ایک لمحے کے لیے بھی نہ پڑھے، اس کا مطلب اس کا بھی دل برباد ہو گیا۔ جو قرآن چاہے تو 20 منٹ میں پورا ایک سپارہ پورا کر سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ قابل انسان اگر قرآن نہ پڑھے اور انسٹاگرام پورے دن دیکھے تو مطلب اس کا ایمان بالکل ختم ہونے کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام حسن بصری
اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں، اللہ اس کو قرآن واپس کر دیتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اب تو انسان کو اس کی پرواہ بھی نہیں۔ نوجوان لڑکے نہ جانے کتنی موبائل میں، کتنی فلمیں، کتنے ڈرامے، کتنی گندگی دیکھ کر بھی وہ سمجھتے ہیں اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ جائے۔ میرے بھائی اب سنو، جس حال میں رہے گا انسان اسی حال میں مرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو موت ایسے آئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جو نماز پڑھے گا وہ نماز پڑھتا پڑھتا مرے گا، جو توبہ کرے گا انشاءاللہ وہ توبہ کرتے کرتے مرے گا، مگر جو گالیاں بکنے کی عادت رکھتا ہے وہ گالی بکتے بکتے مرے گا۔ یاد رکھو، جو اب بدنگاہی کرتے کرتے جی رہا ہے وہ بدنگاہی کرتے کرتے مر کے اللہ نہ کرے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ او میرے دوست، او میرے بھائی، تجھے یہ کس نے سمجھا دیا؟ یہ کس نے بتا دیا کہ بالکل اللہ سے نہ ڈر؟ یہ کون سے بدتمیز نے تجھے بتایا ہے؟ آج کل کے زمانے کے یہ جاہل پیروں نے ان مریدوں کو اپنے دماغ خراب کر دیے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بخشوائیں گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اب کچھ کرنے کی۔ معاذ اللہ پناہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں ایسے بدتمیز لوگوں سے، خدا کی عزت کی قسم۔ اگر یہ اسٹوری کو اس طرح سے جو ہے وہ آسان کرنے نہ ہوتا اور جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو حضرت صحابہ اکرام رویا نہ کرتے، حضرت ابوبکر صدیق کی گریہ جاری نہ ہوتی، حضرت عمر فاروق اعظم راتوں کو رویا نہ کرتے، حضرت سیدنا مولا علی پوری رات رویا نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کرو، جس حال میں تم رہو گے اسی حال میں مرو گے۔ موت تم کو حال بدلنے نہیں دے گی، اور موت جب آئے گی ایسا تمہیں پکڑے گی کہ پھر تمہاری آواز تک نہیں نکلنے دے گی۔ ایسی موت نہ مرو کہ لوگ کہیں تو کہیں گنہگار مر گیا، ایسی موت نہ مرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں کہ جیسا گنہگار تھا ویسی مر گیا، بے نمازی مر گیا۔ نہیں، موت مرنی ہے، اگر مرنا ہے تو ایسے مرو کہ لوگ تمہاری موت پہ رش کریں، تمہاری موت اور دنیا والوں کے لیے ایک بابرکت ثابت ہو جائے۔ میاں ایک تو آج کل کی موتیں ہیں، کوئی کسی حالت میں مر رہا ہے، کوئی کسی حالت میں مر رہا ہے، کوئی بے نمازی مرتا چلا جا رہا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا مرتا چلا جا رہا ہے، کوئی بغیر داڑھی کٹا کے داڑھی مڈا کے مرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ موت جس حال میں رہو گے، میں پھر کہہ رہا ہوں وہی موت آئے گی۔ ان بڑے بڑی محلوں کو دیکھ کر کے اپنے دل بیکار نہ کرو، جا کے قبروں میں دیکھو کیسے کیسے عظیم الشان انسانوں کی قبروں میں ان کی ناک اور منہ کے اندر میاں کیڑے چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، مگر مرنا ہے تو ایسے مرو کہ بریلی میں ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کی 90-92 سال کی تقریباً عمر ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے عشاء مغرب کی نماز پڑھ کے بے ہوش ہو گئے۔ انتقال کے وقت میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو رات کا 12 بج چکا تھا۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ میں نے نماز عشاء کی پڑھی ہے؟ ان کے مریدوں نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر مجھے وضو کراؤ۔ آپ کو وضو کرایا گیا، اور وضو کرانے کے بعد کہا مجھے کھڑا کر دو۔ جس انسان سے بالکل بستر پہ لیٹنے میں دقت ہے اس کو جب کھڑا کیا گیا تو ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی بیماری تھی نہیں۔ اور میاں اس کے بعد 40 منٹ لگاتار نماز پڑھی، 40 منٹ آخری اپنی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بستر پہ لیٹ گئے، اور پھر اپنے مریدوں کی طرف دیکھا اور کہا میری طرف سے کوئی کمی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے سب لوگ معاف کرو، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پڑھو سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، وہ بزرگ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ ایا میاں جب وہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے اور ان بزرگوں نے اپنے مریدوں کی طرف دیکھا اور پھر مسکرائے، اور پھر اس کے بعد ان کی روح نکل گئی۔ اللہ یہ گئے اور وہ گئے، مگر دنیا کو بتا گئے اگر تم پوری زندگی کلمہ پڑھو گے تو تمہیں لوگ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں کرائیں گے، بلکہ مرتے مرتے تم لوگوں کو کلمہ یاد کراتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اس عظیم الشان ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ بے شک، یا علی مشکل کشا، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، اپنی زندگی کو بدل، دیکھ کتنی قبروں میں جا کر کے دیکھ۔ میں رات کے 3 بجے گاڑی چلاتے چلاتے یاد آیا یہیں پہ میرا ایک دوست دفن ہے، اسی روڈ پر میں اس سے ملنے اس کے گھر جایا کرتا تھا، مگر اب تو 12 سال تقریباً گزر گئے، 10 سال میں نے اس کی قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ اچانک یاد آیا تو میں اس کی قبر کی طرف چل دیا۔ ایک بڑا ہی مشہور آدمی، رات کو قبرستان میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ سے اس کی قبر کو تلاش کیا تو اس کے جب میں نے دیکھا قبر کی تختی پر اس کا نام لکھا ہوا، میں ماضی میں چلا گیا، کل تک کتنا مشہور تھا، جدھر سے گزرتا تھا پبلک اس کے پیچھے ہوتی تھی، ایک آواز نکالتا تھا
نوٹ لٹا دیتے تھے لوگ. کون تھا یہ جس کی قبر پہ میں کھڑا تھا؟ یہ وہ انسان تھا جس کا نام اگر جلسے میں لگ دیا جائے تو پھر ٹرالیوں سے اور ٹریکٹروں سے لوگ آتے تھے اور اس کی آواز سن کے لوگ جھوما کرتے تھے. وہ سجاد حسین نظامی کی قبر تھی جو بالکل ہی اس کی سنسان قبر دنیا کو یہ بتا رہی تھی تیرے دوست اس سے مرنے سے پہلے ملتے ہیں, مرنے کے بعد تو کوئی ایک رات بھی نہیں رکے گا. میرے دوست, میرے بھائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دفن کر کے لے چلتے ہیں مردے کو تو وہ کہتا ہے میرے دوستو کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز اگر جنگل کے جانور سن لیں تو وہ چرنا بند کر دیں گے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا, سارے جانور سوکھ جائیں گے, خوف سے سوکھ جائیں گے. مگر ذرا غور تو کرو, حضور فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں میرے دوستو, کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیو؟ اس کی آواز اس کے گھر والے سن لیں تو پھر اس کی موت پر نہیں اپنی زندگیوں پر رونا شروع کر دیں گے. وہ کہتا ہے میرے دوست تم رک جاؤ, ایسی نہ جانے کتنی میتیں ہمارے یہاں سے نکل گئیں اور کتنی نکلتی چلی جا رہی ہیں, کتنے لوگ مرتے چلے ہیں اور کتنے مرتے چلے جانے. کتنی عورتوں کی قبروں میں ان کی ناکوں اور منہ کے اندر جو ہے نا ذرا سی گرمی کمرے کے اندر برداشت نہیں ہوتی اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو 6 درجہ زیادہ بڑھ جائے گی یہی گرمی. تو یہ بتا کیا کرے گا؟ آج اگر تجھے میری باتوں پہ تیرا دل نہیں لگ رہا ہے تو میرے بھائی میری باتوں کی کمی نہیں ہے, اس میں تیرے دل کی مردگی کی کمی ہے کہ تیرا دل مردہ ہو گیا ہے, اس تیرے دل میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو نے کتنے جنازے اپنے گھر سے نکل دے دیکھ لیے پھر بھی تو نے توبہ نہیں کی. میری بہنیں, میری بیٹیاں کتنے جنازے دیکھ چکی ہیں, کتنی میتوں کو دیکھ چکی ہیں, پھر بھی اگر تم توبہ نہیں کرتے تو میرے بھائیوں پھر آپ کو قبرستان کی جانے کی ضرورت ہے, وہاں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئیں, شہنشاہوں کی قبریں مٹ گئیں, اکبر کی قبر مٹ گئی, دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبروں کے نشان نہیں. جا کر کے دیکھو گے تو قبروں کے نشان مٹ گئے, مگر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دل دیا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی کاٹی, بادشاہوں کی قبریں تو تمہیں ڈھونڈنے بھی نہیں ملیں گی. مگر جس ضلع میں جاؤ گے وہاں ایک اللہ کے ولی کا ایسا مزار پاؤ گے کہ وہ قبر کے اوپر تھے تب بھی زندہ ہیں اور قبر کے اندر ہیں تب بھی زندہ ہیں, کیونکہ انہوں نے دنیا داری سے دل نہیں لگایا, انہوں نے دل مدینے والے مصطفیٰ سے لگایا ہے. جا کر کے دیکھو بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر سید سالار مسعود غازی کی قبر آج بھی بہرائش شریف میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر معین الدین اجمیری کی قبر آج بھی چمک رہی ہے, کل بھی چمک رہی ہے. عبد القادر جیلانی کا روضہ چمک رہا ہے, حسین شہید اعظم کی قبر چمک رہی ہے اور دنیا کو یہ بتا رہی ہے وہ دنیا میں باقی نہیں رہیں گے جنہوں نے فنا سے دل لگایا ہے, باقی وہ رہیں گے جنہوں نے بقا سے دل لگایا. بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت اچھے. کوئی گل بے شک ماشاءاللہ باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو, کوئی گل باقی چمن رہ جائے گا. آواز بڑھاؤ, کوئی گل نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بے شک سبحان اللہ. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے. اللہ کا دین رہ جائے گا. بے شک. میری بہنوں سے گزارش ہے, اچھا مجھے بتاؤ, اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ, یہ روش کیسے گل کھلائے گی, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نکاح. میں پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ, جو لڑکیاں 6 سال کی 5 سال کی عمر میں اسکول میں ناچیں, کیا وہ بڑے ہو کے کسی نیک بچی یا بچے کو, شرم والے بچے یا حیادار بچے یا بچی کو جنم دے سکتی ہے؟ نہیں. جلدی بولو.
آپ سب باپ ہو، کچھ تو لوگ باپ ہوں گے، کچھ بنیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنی بچیوں کو کیسا بنانا ہے آپ کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ کون سا گھر؟ چاہے کتنی خوبصورت بناؤ۔ بتاؤں کون سا گھر؟ آج کل گھر میں ٹائلس الگ لگ رہی ہے، لیٹرین کی الگ ہے، باتھ روم کی الگ ہے، الگ الگ ٹائلس ہے، الگ الگ جو ہے وہ فور سیلنگ ہو رہی ہے، الگ الگ بیڈ ہے۔ اقبال کہتا ہے مگر وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا چاہے کتنی خوبصورت ہو، جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ، میری طرف دیکھو، آپ میری طرف دیکھو۔ تھوڑا سا آپ کو ابلیس ہلائے جلائے گا تو اٹھنا نہیں، ماشاءاللہ، بیٹھنا، تبھی تو کچھ سنو گے، تبھی تو کچھ سمجھ میں آئے گا نا میرے بھائی۔ جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ کا ذکر، کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے، اور عورت ہے حیا سے، بے شک، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب مسلمانوں کی بچیوں کے حال یہ ہیں کہ جب سے ان کے دلوں سے خوف نکل گیا، شرم نکل گئی، حیا نکل گئی، تو اب یہ برقعے میں مسلمان لڑکیاں، معاذ اللہ، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر کتنی لڑکیاں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ تصویریں آ رہی ہیں، تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیک انسانوں کو جن کے دل اچھے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رحم نہیں نا، وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہے۔ بے شک، یعنی جس کا دل سخت ہے نا، وہ بیکار ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنا ہی بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر مرشد ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مگر وہ نیک جس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ تو جن کے دل اچھے ہیں نا، وہ بیچارے رات کو سو نہیں پاتے، اور وہ نوجوان لڑکے آج کل احتجاج کر رہے ہیں، ان لڑکیوں کو روک رہے ہیں کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے کیوں جا رہی ہو، اور اس کی وجہ سے ان کو کیس ہو رہا ہے، ان کو جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو ایسا نہ کرو، تم کو فکر ہے مگر یہ جس کی بہن اس کو فکر کیوں نہیں ہے؟ بے شک، ماشاءاللہ۔ جس کا یہ بیٹی ہے اس کو فکر کیوں نہیں ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کسی نے سنی تھی ایسی کوئی حرکت؟ یہ معلوم ہے کیا؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں مسلمان لڑکیاں بھولی بھالی گرفتار ہو رہی ہیں، اور اس پر پورے ماں باپ اس پر پورے ذمہ دار ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک صاحب سے کہا تھا آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، وہ دیکھیں وہ 10 سال کی ہو گئی ہے اور وہ جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت نے صرف مرد کی جوتے پہنے تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اب جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو جینس پہنا رہی ہیں، لڑکیاں، عورتیں، سب گنہگار ہیں، حرام کام کر رہی ہیں، دنیا دار بن گئے، بالکل دنیا دار بن گئے، ماڈرن بن گئے، ماڈرن۔ بھئی ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہماری بچیاں پردہ نہیں کریں گی، ہم سماج کے بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہماری بچیاں شادیوں میں بے پردہ آئیں گی، ہماری بچیاں اسٹیجوں پر آئیں گی، ہماری بچیاں تھرکیں گی بھی۔ تو سن میرے بھائی، تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تو VIP ہے، مگر نبی پاک نے فرمایا جس کی عورتیں بے پردہ رہیں وہ دیوس ہے، دیوس۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جلدی بولو بھائی، دیکھو گونگے بن کے نہ بیٹھا کرو، جلدی بولو، جلدی بولو، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ دیوس۔ اور دیوس جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا۔ واہ، ماشاءاللہ۔ دیوس ہے وہ شخص جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پردے کے لیے نہ کہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، کہنے لگے مولانا اپنا کام کیجئے، آپ میری بیٹی کو، چھوٹی بیٹی کے بارے میری اس بات کرتے، ناراض ہو گیا، میں اسے کچھ نہیں بولا، مگر پھر 12 سال کے بعد وہی آدمی سفید داڑھی کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے تھانے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میری بیٹی لے، میں ٹوپی رکھ رہا ہوں، میری عزت بچا لے، میری عزت بچا لے، وہ غیر ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ نہ جا۔ بیٹی کہتی ہے میرے باپ تو نے دیر کر دی،
میرے بھائی تو نے دیر کر دی، اپنے بھائی سے کہتی ہے میں اب بہت زیادہ گندگی میں گہرے میں جا چکی ہوں، میں واپس نہیں آ سکتی، کاش تو نے مجھے پہلے پکڑا ہوتا، پہلے سمجھایا ہوتا۔ کیا میرے گھر میں آگ لگے گی تبھی میں اپنے گھر میں انتظام کروں گا؟ بولو کیا چاہتے ہو؟ کب اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے ہم؟ مسلمانوں میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ملے گی آپ کو۔ ایک تو وہ عورت ہے جسے آپ 100 بار کہیں پردہ کریں نہیں کرے گی، ہاں جس نے گاڑی نہ دیکھی ادھر دیکھ لیں، میری طرف دیکھیں باقی آپ تھوڑا سا سمجھ کام لیجئے، یہ تھوڑا سا بڑا مشکل کام ہے یہ، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو مجھے بھی قیامت کے دن جواب دینا ہے، آپ کو بھی دینا۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل ہے، اس میں سے کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا ہم لوگوں کو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسلمان 2 کیٹیگری میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ایک تو عورت وہ ہے جو پردہ کرے گی نہیں، آپ اس سے کتنا بھی کہہ دیجئے، 1 بار کہہ دیجئے 2 بار کہہ دیجئے، اس کو یہ کپڑے وہی پہنے گی، فٹنگ والے کپڑے، بیکار سے کپڑے، جن کپڑوں میں فٹنگ کے کپڑے ہیں بالکل بیکار کپڑے۔ حالانکہ عورتوں کو چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ جب عورتیں دفن ہوتی ہیں تو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں اور مردوں کے لیے 3 کپڑے دیے جاتے ہیں۔ عورت کی نماز بھی الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے۔ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ بالکل ٹھیک صاف کر کے بالکل کھول کے اللہ اکبر کہتا ہے، عورت کے لیے حکم ہے یہیں تک ہاتھ لے کر کے آئے، کیوں؟ چونکہ اس کے جسم کی بناوٹ میں اور مرد کے جسم کی بناوٹ میں فرق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ ہو، اس لیے نماز عورت کی الگ ہے اور مرد کی الگ ہے، اور مرد سجدہ کرے گا تو بالکل کھل کے کرے گا، عورت کرے گی تو بالکل جو ہے وہ سمٹ کے کرے گی، کیونکہ اس کی بناوٹ اور اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی عورت بے پردہ ہو جائے۔ عورت جب وضو کرے گی اور اگر ایسی جگہ وضو کر رہی ہے، فقہاء لکھتے ہیں جہاں وہ ہاتھ اگر کھولے گی اپنی آستین تو اسے غیر لوگ دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں مجبور ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اب وہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم سے نماز پڑھے۔ ایک عورت اس حال میں بھی اپنی کلائی نہیں دکھا سکتی کہ وہ وضو کر رہی ہو۔ اب یہ چے جائے کہ آدھی آستین کے کپڑے پہننے والی لڑکیاں یہ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ مگر مسلمانوں میں 2 کیٹیگری کی لڑکیاں ہیں، ایک تو یہ ہے جسے کتنا ہی سمجھا لو مگر پردہ نہیں کرے گی، لڑ لے گی، جھگڑ لے گی، میک اپ کر کے جائے گی، شادی میں جائے گی اتنی بے حیائی کے کپڑے پہنے گی کہ بالکل کپڑے کے باوجود بے حیا نظر آئے گی۔ اور ایک تو یہ لڑکی ہے، ایک دوسری لڑکی ہے جو کالج کے باہر کھڑی ہے، اس سے بحث ہو رہی ہے کہ اگر تجھے پیپر دینا ہے تو یہ حجاب اتارنا پڑے گا، اور اگر پردہ کرے گی تب حجاب اتار۔ وہ کہہ رہی نہیں اتار سکتی حجاب، کہا تو پھر تو محروم ہو جائے گی، پھر تو ایگزام کی پیپر نہیں دے سکتی، تو پیپر تیرا چھوٹ جائے گا۔ وہ پیپر کی کاپی لیتی ہے اور اس کے منہ پہ مار کے کہتی ہے لے اپنے پاس رکھ، میں تیری بات ماننے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، آمنہ کے لال کی بات دنیا میں ماننے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ جتنے یہ ہمارے ناظم صاحب بول رہے ہیں اتنے اور لوگ بولیں گے تو اور ثواب ملے گا۔ بے شک بھائی سبحان اللہ، کہیں کا بھی بیٹھا ہوا آدمی کے اسے ثواب برابر ملتا ہے، چاہے کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہو یا نیچے بیٹھا ہو، ثواب سب کو ملتا ہے نا۔ اور اگر اس نیت سے زور سے بولے گا حضور کی محفل خوبصورت ہو جائے گی تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ جتنی نیت میں حسن اتنی عبادت میں جو ہے لذت، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 2 لڑکیاں ہیں دیکھو، ایک تو وہ ہے جو پردہ کرنے والی ہے ہی نہیں، اور ایک وہ ہے جو چھوڑنے والی نہیں۔ اجا توجہ کرو، میری طرف غور کرو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 6 سال کی عمر میں ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن نکل گیا نسلوں سے۔ عورتوں کو اب کوئی پریشانی بھی آئے تو میاں کے پاس جاتی ہیں، کوئی میاں کوئی تعویذ ایسا دے دو، اور میاں لوگ بھی جن کے خود کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ دوسروں کے حالات ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میاں اچھا کتنے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بولے میرے ایک بات میں بتائیے بھائی، بولے وہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، میں کیا کروں گا؟ بولے میرا مال میں سونا چلا گیا۔ اگر مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی، مجھے کیا پتا، حالانکہ وہ فلاں صاحب تو بتا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ پولیس یہ کیمرے سیکورٹی ختم کرو، ایسے ہی 4-5 آدمی ادھر بارڈر پہ بٹھال دو، 4 ادھر بارڈر پہ بٹھال دو۔ جب یہ ساری باتیں خود ہی جانتے ہیں تو کیا ضرورت ہے سب کچھ بننے کی؟ یہ سب فراڈ لوگ ہیں، فالتو لوگ ہیں، ان کے چکر میں کب تک لٹتے رہو گے؟
کب تک پریشان ہوتے رہو گے؟ سنو، میرے نبی پاک کے گھر کی ہر جواب موجود ہے حضور کے گھر میں۔ اچھا سنو، آپ ذرا غور کرو، میری بہنیں، کوئی پریشانی آئے، کوئی اس مزار پہ جائے گی، کوئی اس مزار پہ جائے گی، کوئی اس میاں کے پاس جائے گی، کوئی اس میاں کے پاس جائے گی، کوئی اس سے بات کرے گی۔ میری بہنوں، آخر میں پوچھنا چاہیے، نبی پاک کے گھر سے سوال کرنا چاہیے، اے رسول کی بیٹی، آپ کہاں جاتی تھی جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی؟ تو مدینہ شریف سے آواز آ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کہیں نہیں جاتی تھی، کہ پھر اپنے گھر میں جب مصلی بچھاتی تھی تو کبھی حسن حسین کے کھانے جنت سے اللہ بھیجتا تھا، کبھی کپڑے جنت۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ وہ مصلی بچھاتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی۔ اور ذرا غور کرو، اب ذرا غور کرو، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، کہاں پہ؟ مدینے میں۔ قرآن پڑھتے 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 میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو، اگر بچپن میں پردہ کرا تو 6 سال کی گارنٹی دے رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اپنے گھروں کو اگر چاہو بدلو تو سنو، 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دینا۔ اپنی بیٹی کو کسی ایسے اسکول میں پڑھنے مت بھیجنا جہاں ناچنا سکھایا جاتا ہو، کیونکہ تم اس کو بتاؤ کہ جب تک تمہاری بیٹی کنیز فاطمہ نہیں بنے گی، اس کی اولادوں میں حسین کے غلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو میرے بات کو، ایسے اسکولوں میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاؤ جہاں ناچ گانے سکھائے جاتے ہوں، ایسی تعلیم دلواؤ جہاں حضور کی بیٹی کی سیرت پڑھائی جاتی ہو، ایسے مدرسوں میں پڑھاؤ جہاں حضور کا دین سکھایا جاتا ہو، جہاں بچیاں دیندار ہو جائیں۔ ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو اور غور کرو میری بات پہ، بڑے دھیان سے میری بات پہ غور کرنا۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، اگر 6 سال کی بچی کو آپ پردہ کرا دیں گے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے بڑے ہو کے پردہ اس کے سر سے کھینچ لے۔ وہ مر دے گی، مر جائے گی، مگر جان دے دے گی، اپنا پردہ نہیں ہٹائے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ میرے خاندان کی ایک عورت کا انتقال جو 33 سے 34 سال کی عمر ہے، اور دلی کے ایمس میں اس کا انتقال ہونے والا تھا، بالکل اس کی 33 سال کی عمر ہے، اس کی طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑ گئی، اس کا زیادہ مسئلہ ہو گیا، اس کی طبیعت بگڑی۔ اب ہم اس سے کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی طبیعت بگڑی ہے، اچانک جیسی طبیعت بگڑی ہے، میرا اس سے پردہ نہیں تھا، اتنا قریبی رشتہ تھا، جیسے ہی جو ہے نا اس کی طبیعت بگڑی ہے، ویسے ہی اس نے جو ہے نا دیکھا ڈاکٹر آ رہا ہے، اور ڈاکٹر جیسی آیا ہے، اس نے پہلا کام کیا کہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے اپنا چہرہ ڈھکنے کے لیے اٹھایا، مگر ہاتھ اس کا اوپر تک نہ جا سکا، اسے موت آ گئی، اس کا دوپٹہ وہیں گر گیا، اس کی روح نکل گئی، مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو عورت کی روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی، اس کی جان جاتی ہے مگر پردہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پردہ اس کے بولو، دل لگا کے بولو، 6 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، کہاں؟ مدینے میں۔ ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے 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 بچی کے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا جاتا ہے، دوپٹہ جیسی نیچے گیا ویسے ہی بچی جیسی دوپٹہ نیچے گیا، اس کی والدہ آئیں، آ کر کے بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے کہا، میری بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو۔ کہنے لگی امی جان کیوں؟ کہنے لگے نانا ناراض ہو جاتے ہیں اس بچی سے۔ کس بچی سے؟ جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ حضرت سیدہ ذرا غور کرو، وہ بچی رونے لگی جب نانا کا نام سنا۔ معلوم ہے کون قرآن پڑھنے والی؟ تلوں میں بتاتا ہوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یہ وہ قرآن پڑھنے والی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کے نانا کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب جب نانا کی بات سنی تو سیدہ زینب رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ نے آ کر کے کہا، زینب اب تو سر پہ دوپٹہ ہے، اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی امی جان میرے نانا سے عرض کر دینا اس بار معاف کر دیں، اگلی بار جان دے دوں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹا دوں گی۔ کربلا کے میدان میں کیا نہ ہوا، لو محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ ویسے سنیوں کو ہر مہینے میں محرم منانا چاہیے، چونکہ ہم سنی ہیں اور سنی ایک ہی مہینے کو خاص نہیں کرتا، ہمارے لیے حسین ہمیشہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہم پوری دنیا میں الحمدللہ اس بات کو کہتے ہیں، نبی پاک کی نواسی قرآن، یہ نبی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے اور وہ سر پہ دوپٹہ رکھا۔ اس کے بعد ذرا غور کریں، کربلا کا میدان ہے، امام حسین شہید ہو گئے، پورا گھر شہید ہو گیا، اور سیدہ زینب اللہ اکبر ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا کس نے؟ ایک ظالم نے۔ تو انہوں نے پھر اپنے نانا کی طرف منہ کیا، اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی، آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اور آپ کے آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پر پڑے تھے۔ اور پھر نانا آپ نے، میری ماں نے پوچھا تھا اے میرے ابا آپ کیوں روتے ہیں زینب کو گود میں لے کے؟ تو آپ نے فرمایا تھا زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ سے ملتا ہے، اس وجہ سے اس کو دیکھ کے مجھے خدیجہ یاد آئی ہیں، میں اس وجہ سے رویا ہوں۔ آج نانا
آپ کی بے نوازی کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا تو بس بال ہے میرے پاس، میں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے، مجھے معاف کر دینا میرے نانا، مجھے معاف کر دینا۔ پھر نجف اشرف کی طرف منہ کیا، مولا علی کے مزار کی طرف، میں وہی زینب ہوں۔ میرے ابا جب میں کوفے میں، جب میں مدینے میں اور جب میں مکے میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے او حسن او حسین ذرا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان ذرا تم ہٹاتے ہوئے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ آج بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں سید ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اس کے گھروں کی عورتوں کی، بچیوں کی تصویریں آ رہی ہیں، بیٹیوں کی تصویر آ رہی ہیں۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی بے غیرت اپنے آگے یہ نام لکھتے ہوئے اور یہ تجھے کرتوتے کرتے ہوئے؟ سیدوں کے گھروں کی شادیاں دیکھو۔ تو میں تو اپنے ان سادات اکرام سے بھی کہتا ہوں اپنے گھروں کو بدلو۔ تمہارے گھروں سے اگر حیا نکل گئی تو یہ بتاؤ کون سے گھروں میں لوگ حیا تلاش کرنے جائیں گے؟ اگر سیدوں کی سیدزادیوں کے سروں سے دوپٹے گر گئے تو پھر کون اور لڑکیاں ہیں جو سر پہ دوپٹے رکھیں گی؟ اگر سیدوں کی بچیوں نے بے حیائی شروع کر دی تو بتا پھر عوام کا کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے سادات سے، میرے اشارے ان کی طرف ہیں جن کے گھروں میں اب حیا نہیں رہی، میرے اشارے ان کی طرف ہیں جو سید نام رکھ کر کے اپنی شادیوں میں اپنی بچیوں کو نچا رہے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ میں ان ظالموں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ان بدبختوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا منہ دکھاؤ گے مولا علی کو؟ یہ وہی زینب ہے، کہتی ہے میرے بابا، اے میرے بابا علی، میں وہی زینب ہوں جس کے پیروں کے نشان ہم مٹاتے تھے، مگر آج سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا۔ ذرا غور تو کرو، کوئی ایسی بھی نماز پڑھنے والی قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ میری بہنیں، میری بیٹیاں کیا جواب دیں گی؟ یہ سیدہ زینب ہیں، میں ان کی بات آپ سے بتا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی کو میں نے دیکھا کہ 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور آگے جو ان کے بچوں کے اور میرے ابا کے سر کو جو نیزے پہ چڑھا کے لے جا رہے ہیں، مگر میری پھوپھی کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ میری پھوپھی جب وہ اونٹ نہیں روکتے تھے تو اونٹ پر نماز ادا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا اے میری پھوپھی جان، یہاں پر ایک مات ہو جائے تو عورتیں نماز بھول جاتی ہیں، مگر آپ نے اتنی شہادتوں کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑی، یہ کہاں سے سجدہ کرنا سیکھا؟ یہ نماز کی عادت کہاں سے پڑی؟ تو میری پھوپھی نے کہا اور کس سے پڑھتی؟ میں نے اپنی ماں فاطمۃ الزہرا سے نماز پڑھنا سیکھا ہے۔ میری بہنوں کے دلوں سے نکل گئی حضور کی بیٹی کی محبت۔ کون حضور کی بیٹی؟ ایک دن حضور کی بیٹی سے امام حسن حسین نے پوچھا امی آپ کو ہم رات کو روتے دیکھتے ہیں سجدے میں، آپ کو کیا غم ہے؟ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ اماں بتاؤ۔ سیدہ نے فرمایا میرے بیٹے مجھے اور کوئی غم نہیں حسن حسین، مجھے تمہارے نانا کی امت کا غم ہے، حضور کی امت کا غم ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری بیٹیوں کے پاس کوئی اخلاق رہا، کوئی کردار رہا؟ ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی زندگیاں کیا گزر رہی ہیں؟ میں کہتا ہوں میری بیٹیوں، میری بہنوں، آؤ پلٹ کے واپس آؤ، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، آؤ قرآن اٹھا لو، آؤ اس قرآن کے اوپر سے دھول صاف کرو جو تمہارے گھروں میں رکھے بے قرآن کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ آؤ میری بیٹیوں، آؤ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو آج بدلتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھیا اے بھائی بات نہ کرو، تھوڑی 5-10 منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پانی بھول جائیں، بس میری تقریر زیادہ دیر کی نہیں ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ میری بہنیں سن رہی ہوں گی، ان کے دل میں بات لگ رہی ہوگی، میں بات آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہیں۔ حضور کا جب وصال ہونے والا ہے تو کیا فرمایا؟ آپ کو پتا ہے، کان میں کچھ کہا، ایسی سنو یہ بات، کان میں کچھ کہا۔ اماں عائشہ دیکھ رہی ہیں، حضور نے کان میں کچھ کہا ہے، سیدہ فاطمہ رونے لگی، پھر حضور نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو پھر مسکرانے لگی۔ حضور نے حضور کے وصال کے بعد سیدہ اماں عائشہ نے پوچھا اے فاطمہ کیا کہا تھا آپ کے ابا نے؟ تو پہلے تو آپ روئیں اور دوسری بار مسکرائیں، تو کہا پہلی بار میرے ابا نے فرمایا فاطمہ میں دنیا سے پردہ کر لوں گا، تو پھر میں رونے لگی، مگر پھر میرے ابا نے کہا میری بیٹی روتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی، خدا کی قسم آج تک کوئی اپنی موت کی خبر سن کے مسکرایا نہیں، مگر فاطمۃ الزہرا مسکرائی ہیں۔ 6 مہینے تک حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں حضور کی بیٹی۔ حالانکہ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی کی آنکھیں، کسی کی ہونٹ، کسی کی
किसी का चेहरा, किसी की पेशानी जब कोई चले तो हुजूर की तरह लगे, जब कोई बोले हुजूर की तरह बोले, जब कोई उठे हुजूर की तरह उठे, कोई और नहीं था। वो सैयदा फातिमा ज़हरा थी। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, तुम भी तो जाया करो, क्यों छोड़ दिया बेटियों के घर जाना, क्यों बहनों के घर जाना छोड़ दिया? तुम्हें खुशियां चाहिए तो बहनों के ऊपर खर्च करो, तुम्हें अपने घर में बरकत चाहिए अपनी माँ के ऊपर खर्च करो, अगर बरकत चाहिए तो अपनी बेटियों के ऊपर खर्च करो, उन्हें कुछ दिया करो, उन्हें त्योहार पे बुलाया करो, त्योहार पे चले जाया करो। जिसके भाई नहीं जाते ना बहन के घर, उस बहन को ताने मिलते हैं इस जमाने से। अपनी बहनों से मोहब्बत करो। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं। एक सरदार साथ है, इमरान नाम है। कहा जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बिटिया क्यों न लाऊं? मेरी बेटी। अब्बा उन्हें न लाएं। ओ मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा न लाएं। ओ फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पहमत लगे। अल्लाह। हुजूर अंदर गए तो देखा पूरा चेहरा पीला है। कहा मेरी बेटी को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा क्या हुआ तुझे मेरी लाडली? तेरा चेहरे पे गड्ढे पड़ रहे हैं, रंग बिल्कुल पीला है। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर जब हुजूर ने कई बार पूछा तो हुजूर की बेटी की आंखों में आंसू आए। अब्बा 5 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। ओ मेरे भाइयों, हुजूर ने सर पे हाथ रखा। मेरी फातिमा 9 दिन से कुछ नहीं खाया, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तो तेरे अब्बा को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से तो पत्थर बन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर खाना खाते थे तो तोल के खाते थे, एक तराजू था। निजामुद्दीन महबूब इलाही पूछते हैं हुजूर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे पीर मुर्शिद हिसाब से क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देता है कि सारी बातें तुम्हें बता दूं करना हुजूर बताएं। जिद की तो कहने लगे छोड़ यार कुछ मेरी बातें मेरे साथ जाने दे। कहना हुजूर बताएं। लोग पूछते हैं आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? तो फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सर उठा के कहा मेरे निज़ाम बात यह है मुझे हुजूर के खाने का अंदाज़ा कर लिया है मैंने। हुजूर ने जिंदगी में कितना खाना खाया है तो मैं हुजूर का गुलाम हुजूर से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहता अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से तोल तोल के खाता हूँ। इसे कहते हैं इश्क़ रसूल, इसे कहते हैं इश्क़ रसूल। ये है हुजूर की याद कि हर खाने के वक्त में मेरे सरकार याद है। हम तो हुजूर को बिल्कुल भूल गए, हम तो हुजूर को बिल्कुल भूल गए। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, मैं अपनी बहनों को ये बात सुना करके अपनी तकरीर बिल्कुल ख़त्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। अपनी बहनों को ये बात सुना करके कि हुजूर की बेटी हुजूर के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं, और उनका विसाल कितनी उम्र में हुआ है? सिर्फ 25 या 26 साल की उम्र, बस तकरीबन, इससे ज्यादा उम्र नहीं है। हुजूर के विसाल के बाद मुस्कुराई नहीं है, बल्कि नबी पाक की बेटी खामोश हो गई हैं, मुस्कुराती नहीं है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, अनस इब्ने मालिक से पूछती हैं ए अनस तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि तू मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपा के आ गया? तेरे दिल ने कैसे गवारा कर लिया? अल्लाह के रसूल की बेटी रात को निकलती हैं और अपने अब्बा की कब्र पे जाती हैं, और जाने के बाद नबी पाक की कब्र पे हजरत अली कहते हैं फिर वहां की मिट्टी उठाती हैं और सूंघती हैं, और फिर कहती हैं ए अली देखो तो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघो। जो मेरे अब्बा की मिट्टी की कब्र की मिट्टी सूंघेगा कब्र की, उसमें जो खुशबू है उसको कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। जो मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी में खुशबू है। अल्लाह के रसूल की बेटी आज मुस्कुरा रही हैं। आज हजरत अली आए हैं, 6 महीने गुजर गए, आज मुस्कुरा रही हैं। अंदर गए हजरत अली, फातिमा आज क्यों मुस्कुरा रही हैं? आज क्या बात है? तो इमाम हसन को नहला दिया, उनको कपड़े पहना दिए, फिर उनके बाल काट दिए, फिर इमाम हुसैन को नहला दिया, उनके कपड़े पहनाए, उनके बाल काट दिए। सैयदा ज़ैनब को नहलाया, उनके कपड़े पहनाए, उनके बाल काट दिए। अपनी बेटी कुलसूम को, सबको नहला धोला के मुस्कुरा रही हैं। हज़रत अली ने फरमाया क्यों मुस्कुराती हैं? तो आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था। क्या देखा फातिमा? कि अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा आप क्या ढूंढ रहे? तो मेरे अब्बा ने कहा मैं अपनी बेटी फातिमा को ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अब दुनिया से पर्दा कर जाऊंगी, और मैं अपने बच्चों को इस वजह से सवार रही हूँ।
ان کے کپڑے میں نے پہنائے ہیں حسن حسین کو اس وجہ سے میں نے نلایا ہے کہ آخری بار اپنے بچوں کو تیار کر دوں، پھر اس کے بعد مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے علی آپ میرے بچوں کا، میرے صاحبزادوں کا خیال رکھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر میرے سامنے انہوں نے ہاتھ میرا پکڑا اور کہا مجھے معاف کر دیں، میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ کیا ہوا؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا اے فاطمہ آج میں تم کو رخصت کر رہا ہوں، مگر کل جب ملو تو اپنے شوہر علی کو راضی کر کے آنا، آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، تو میری زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہو تو علی مجھے معاف کر دیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں رونے لگا۔ علی کہتے ہیں جب فاطمہ کی شادی میرے ساتھ ہوئی تھی، میں جب اپنے کمرے میں گیا تھا تو میں دیکھ کے رونے لگا تھا ان کو۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، کہ آپ کو یہ شادی پسند نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، آج تو تمہاری شادیوں میں میری بیٹیوں میری بہنوں کتنے کپڑے تمہارے پاس ہیں، مگر حضور کی بیٹی کی شادی تو سن لو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ شادی پسند نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے ضرور پسند ہے، مگر پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے میں نے کہا کوئی بھی لڑکی ہو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے، مگر دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں وہ 17 احمد کی چادر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کوئی افسوس نہیں۔ حضور کی بیٹی آگے بڑھی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی، سر پہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی اے میرے سرتاج، میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ او میری بہنوں، تمہاری الماریوں کے کپڑے تمہیں قبر سے نہیں بچا پائیں گے، قبر کی اندھیریوں سے نہ بچا پائیں گے۔ یہ مہنگے مہنگے کپڑے، یہ تمہارے رکھے ہوئے کپڑے، یہ تمہاری بے نمازی نماز نہ پڑھنے کی عادت کہیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ حضور کی بیٹی وصال کے وقت میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا اب کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ میں نے جیتے جی پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، جب اوپر دوپٹہ چادر ڈالی جاتی ہے، جب میت کو لے کے چلتے ہیں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں مرنے والا کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کر لیا میں نے، مگر میرا جب جنازہ نکلے کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی پتلی ہے کتنی موٹی ہے، یہی سوچ کے روتی ہوں۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی پیلوستینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، مگر میرے پیغمبر کی بیٹی دنیا کو یہ بتا کے جا رہی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ فاطمہ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا ہے، فاطمہ نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا ہے کہ نبی پاک کی وہ بیٹی ہے کہ جب کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گی تو سنو میری بات، بڑی بڑی ایکٹرز اور ان کی طرح کپڑے پہننے والیاں قیامت کے دن حسرت کے ساتھ ان ناچنے والیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گی، مگر جب نبی کی بیٹی کی سواری آئے گی اللہ فرمائے گا او محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہیں، فاطمہ جنت کو جائیں گی۔ فاطمہ خاتون قیامت بھی ہیں، خاتون کربلا بھی ہیں، جب وہ جنت کو جائیں گی اکیلی نہیں جائیں گی، ان کو بھی لے کے جائیں گی جنہوں نے دنیا میں ان کے پردے کو اپنایا ہوگا، ان کے ابا کی ماشاءاللہ۔ میں اپنی بہنوں سے بات کہہ چکا کہ مائیں جب نیک ہوتی ہیں تو ولی بچے بنتے ہیں، ہے نا؟ کوئی جھوٹی کراماتیں لکھوا کے لوگ ولی نہیں بنتے، اپنے مریدوں سے کہلوا کے ولی نہیں بنتے۔ ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ یا جس کو کوئی شیخ کامل ملا ہو، جس پہ اللہ کا کرم کرے۔ آج کل تو آرٹیفیشل ولی ہیں، کئی ایسے ولیوں کو میں جانتا ہوں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور لوگ انہیں ولی کہتے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں اس زمانے کا حال یہ ہے۔ ولی کیسے بنتے معلوم ہے؟ ابھی ریسرچ ہوا ہے کہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کیمبرج یونیورسٹی والوں نے کہ یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا، اچھا بچے پہ مارا، اثر ماں کو مارا مگر اچھا اثر بچے پہ ہو گیا، یعنی ماں کو مار رہا ہے باپ اور اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ بیٹے پہ۔ جو بھی عورت کھاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، پیتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، دوران حمل جو نیک کام کرتی ہے اس کا عمل ہوتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں سب سے زیادہ دعائیں جو عورت کی منظور ہوتی ہیں وہ تبھی ہوتی ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہے۔ بھائی بڑی مہربانی، مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، بند کر لیجئے، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ۔
ولی کیسے بنتے ہیں؟ معلوم ہے ولی کیسے بنتے ہیں؟ آپ بتا رہا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے غلاموں، ایک پانی پت کرنال میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتی رویا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن، اور وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے لگاتار علاج کرایا۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب بچے کو روتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے میرے مریدو، یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ لوگ بولے کیسے؟ چلو پہنچو، دروازے پہنچے، کوئی ہے؟ باپ نکل گیا، جی آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ جی یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، اور آپ اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے میری گود میں لائیں، اسے برا نہ کہیں۔ گود میں لائے، ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا، دوسرے میں کچھ بچے کو سنایا، بچہ خاموش۔ کہنے لگے صاحب آپ نے بڑے بڑے، یہ بچہ آپ کا یہ کیسے؟ آپ نے کیا پڑھ کے سنایا؟ بڑے بڑے حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ بعد میں بیٹے کو اے بھیا کہاں چل رہا ہے؟ آ جاؤ۔ ہم صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ماشاءاللہ بے شک۔ نا اپنے عقیدے کو مضبوطی سے رکھو۔ صحابہ کی بھی غلامی، اہل بیت کی بھی غلامی، اور ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم ہیں اہل سنت۔ پوری دنیا میں ہم اکیلی جماعت ہیں جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور ہمارے اعلی حضرت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ جب کسی رافضی بدبخت کتے نے یہ بھوکا، معاذ اللہ یہ بدتمیزی کی، اور جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس رافضی نے، اور یہ کہا معاذ اللہ حضور کا نصیب کتنا اچھا ہے معاذ اللہ کہ ان کو سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی ملی، علی جیسا داماد ملا، تو پھر ادھر وہ خارجی وہ بولے نہیں نہیں حضور کا نصیب تو اچھا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کو کتنا اچھا نصیب ہے کہ ان کو ابو بکر کے جیسا غلام ملا اور عمر کے جیسا غلام ملا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں بدبخت ہیں۔ صحیح بات یہ ہے نصیب تو سیدہ فاطمہ کا کتنا اچھا ہے کہ ان کو مصطفیٰ جان رحمت جیسا بابا ملا، اور نصیب ابو بکر کا کتنا اچھا ہے کہ ان کو میرے آقا کریم جیسا آقا ملا، مصطفیٰ جان رحمت جیسا ان کو جو ہے وہ نبی ملا۔ میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ گلی گلی شہر شہر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی شہر نگر نگر، بے شک ماشاءاللہ، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ، اور نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، بے شک دونوں طرف رہنا، ایک طرف جب معاملہ خراب ہے۔ پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں نوجوان سبحان اللہ اٹھے اس محفل میں اور آج سے وعدہ کرے اب تک میں جیا تھا دنیا والوں کے لیے، آج سے مدینے والے کے لیے جیوں گا۔ ہے کوئی عاشق رسول پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں؟ آگے پیچھے سے حضور کا عاشق اس محفل میں 5واں کھڑا ہو جائے جو حضور کی سنت کے لیے کھڑا ہو۔ ماشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جیسے آج یہ چاند نکلے ہم سب نکل کے قبرستانوں میں چلے جائیں گے، کوئی کسی کا ہوا بھی نہیں ہے، ہو گیا بنی ہمارا خوبصورت۔ ادھر آ جاؤ بھائی، 5 ہو گئے۔ غریب نواز کی چھٹی والا ماشاءاللہ، ہے کوئی چھٹا میرے بھائی؟ بے شک اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر کہہ رہا ہوں کدھر ہی نہ جانا، کدھر ہی جیسے بزرگوں کا عقیدہ ہے وہی اپنا، الحمدللہ وہی اپنا صحیح۔ بے شک زیادہ قابل کے چکر میں پڑو گے تو معاملہ خراب ہے۔ اللہ ایسی قابلیت سے بچائے، بے شک خدا مجھ کو ایسی خدائی نہ دے سبحان اللہ، جس کے آگے کچھ دکھائی نہ دے، ہے نا؟ کوئی ہے چھٹا عاشق رسول؟ ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ ہے کوئی نہیں؟ نبی کا چاہنے والا ادھر سے آگے پیچھے سے جو غریب نواز کا عاشق ہو، اجمیر کے راجہ میرے خواجہ۔ کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، چہرے پہ سفید کافی بال آ گئے مگر ان کو چھپا رہے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، چھپانے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنے چہرے پہ سنت رسول رکھاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو سفید داڑھی والا مجھ سے دعا کرتا ہے نا تو میں اس کی ضرور قبول کرتا ہوں، میری رحمت کو حیا آتی ہے۔ بے شک داڑھی ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ آگے پیچھے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اور کیسی تقریر کریں تو لوگوں کے دل بدلیں گے بھائی؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہو، مگر پھر بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کوئی چھٹا عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے اس محفل رسول میں۔ ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ ادھر کوئی آگے چاہیے؟ دیر نہ کریں بھائی، میرے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے اور 5 منٹ زیادہ ہو گئے، 1 گھنٹہ 25 منٹ بے شک بولتے ہوئے، چونکہ فیضی صاحب دیر سے آئے جی کر دیتے، سو رہے تھے، آرام کرتے ہیں ماشاءاللہ رات میں۔ یہ کوئی ہے چھٹا عاشق رسول ادھر؟ کوئی ہے؟
دیکھو پنجتن پاک کے 5 تو ہو گئے. میں کچھ نوجوان چاہ رہا تھا ادھر سے کوئی عاشق رسول ہے، کوئی دیوانہ حضور کا جو پوری سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے، جو آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے کہے میں جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہے کوئی چھٹا عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ چھٹا ہے کوئی ادھر سے آگے پیچھے سے کوئی دیوانہ حضور کا؟ بھائی کوئی ہے تو آ جائے، دیر نہ کرے، سوچے نا، سوچنے سے کام بگڑ جاتا ہے، یہ عقل سے نہیں دل سے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو، آج حضور کا چاہنے والا. اتنی بڑی محفل میں میں سوچ رہا تھا ایک اور آ جائے تو غریب نواز کا ملک ہے، 6 ہو جائیں پھر میں بات اپنی ختم کر دوں. کوئی عاشق آگے پیچھے سے کوئی ہو تو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے. داڑھی کٹانا مڈانا دونوں حرام ہیں، ایک مٹھی سے کم کرنا یہ حرام ہے، یہ شعار اسلام ہے، اس کو مڑانا بہت بڑی بے ادبی ہے. کوئی عاشق رسول ہو تو اپنے نبی کے نام پہ ایک چھٹا آ جائے. آؤ بھئی آؤ ماشاءاللہ. پر رسول اللہ کا دین رہ جائے گا بے شک. ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کاچ ہے جہاں، بے شک ماشاءاللہ. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بے شک. صبح کو دیکھنا یہیں پہ آ کے، پھر یہ شعر تم پڑھنا یہیں پہ کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ ہوگے نہ میں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کوئی نہیں ہوگا. یہ 6 ہو گئے نا. میں سوچ رہا تھا کوئی 7واں عاشق رسول آ جائے. میرا دوست ادھر کوئی بھائی میرا، کافی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کی عمر سے تو بزرگی آ گئی، یہ چہرے سے ہی بزرگ ہو جائیں. اب یہ چھوڑ دیں، کس کو دکھانے کے لیے داڑھی مڈاتے ہو بتاؤ؟ اچھا ادھر دیکھو، یہودیوں کی ساری چیزیں آپ نے ختم کر دی نا، بالکل ختم کر دی. ہاں بالکل اچھا کیا ہے نا. اسرائیل کا پروڈکٹ آپ کوئی نہیں لیں گے، حالانکہ پورا چہرہ آپ کا اسرائیل کا پروڈکٹ بنا ہوا ہے پورا. ماشاءاللہ. اب کچھ لوگوں نے، بے وقوفوں نے ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، خود بے وقوف ہیں. ہم وہ ٹھنڈا نہیں پئیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم تو پیتے ہی نہیں. تم کیوں پہلے بے وقوف ہو جو پہلے پیتے تھے؟ جو پہلے پیتا تھا وہی تو بے وقوف ہے، خراب چیز پیتا ہے. اس سے بہتر ہے گنے کا جوس پی لے، اس سے بہتر ہے پانی میں اپنے نیبو ملائے اور پی لے. یہ کیا ٹھنڈا اور نام تو پہلے سے نہیں پیتے. ایک بوتل لی، اس میں ریل بنانے کے لیے اسے پھوڑا اور میں نے اس کو وہ کر دیا. پاگل ہے، بے وقوف ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ دنیا میں ریل کے چکر میں ہر چیز میں ریل بنا رہا ہے، ہر چیز میں ریل بنا رہا ہے. چلو یہ آپ نے KFC بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے کھانا ہی نہیں چاہیے، گھر میں کھانا بناؤ سب سے بہتر ہے. اپنے گھر پہ کھانا بنا کے اچھے سے تیل کا بناؤ، اپنے ہاتھ سے بناؤ اور مزہ آتا ہے. آدمی اگر اپنے ہاتھ سے کھانا کا بنا کے کھائے بہتر ہے کہ بیوی سے بنائے، آدمی خود بھی بنائے کھائے، بہترین جیسا دل چاہے. اور اپنے کھانے کی اچھی بات ہے، یہ برائی بھی نہیں کر سکتا، سر جھکا کے کھائے گا، بہترین طریقے سے اپنے گھر کا کھانا کھائے. وہ کہتے ہیں صاحب ہم کو نا سارے اسرائیلی پروڈکٹ. میں کہتا ہوں اگر یہ KFC، اگر یہ میکڈونلڈ، اور اگر یہ آپ کا کوکا کولا، یہ پیپسی اور یہ کولگیٹ اور یہ دنیا کی اور چیزیں اگر یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہیں تو یہ انسٹاگرام کس کا پروڈکٹ ہے؟ یہ یوٹیوب کس کا پروڈکٹ ہے؟ اور یہ فیس بک کس کا پروڈکٹ ہے؟ اس دن تم صحیح معنوں میں اس دن تم بائیکاٹ کرو گے. جس دن تمہارے ہاتھ میں جتنی دیر انسٹاگرام آن رہتا ہے اتنی دیر قرآن پڑھنا شروع کرو گے تم صحیح معنوں میں. یہ اسرائیل کا جو ہے بے شک. یہ 6 ہو گئے ہے نا. وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت کے ساتھ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ سلام. جاؤ دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ارادہ کرو، وعدہ نہیں ارادہ. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. بے شک. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میری کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کریں اور توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بات بولے پڑھی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی